ہے کہ ایک صالح مرشد کی ذات میں کیسے جذب ہو سکتا ہے؟ نہیں، جذب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مرشد کوئی پانی تھوڑے کہ اس میں آپ چینی بن کے گھل جائیں گے، شربت بن جائے گا. پھر جذب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرشد کی جو طرز فکر ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنا لیں. مرشد کی طرز فکر جتنی زیادہ اپنا لی جائے گی اتنے آپ کے اندر جذب ہونا اس کو کہیں گے. جذب ہونے کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ میں آپ جذب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ مرید کر گیا اور مرشد کدھر گیا. یعنی اس کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے. آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات سے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے مرشد کا عکس نمایا. مرشد غصہ نہیں کرتا، آپ غصہ نہ کریں. مرشد لوگوں کا کام آتا ہے، آپ لوگوں کے کام آئے. مرشد روحانی طرز میں زندگی گزارتا ہے، سیدھی سادی زندگی، آپ سیدھی سادی زندگی گزارے. مرشد محبت کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کا کام آتا ہے، آپ لوگوں کا کام آئے. جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے مرشد کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہوتی ہے. اور کیا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا کہ آپ اس سے محبت کریں گے، اس کی آزاد اخبار خود اختیار ہے. شکلیں بدل جاتی ہیں لوگوں کی، یعنی اتنی محبت ہوتی ہے بعض دفعہ تو جو ہم شکلیں ایک ہو جاتی ہیں. ایسے ہی دنیا داری میں ہم اتنی دنیا داری میں بعض دفعہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی لگنے لگتا ہے. لوگ دیکھیں کہتے ہیں اچھا آپ ان کے بھائی ہیں، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بس تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. عام بات ہے. بلی سے آپ محبت کریں تو بلی کے خسائل آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. کتے سے محبت کریں کتے کے خسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو انسان تو دو انسان آپس میں محبت کریں گے، آپس میں اس کی جو باتیں ہیں انہیں اپنائیں گے. اچھی بات ہے، بری باتوں کو نظر اگر کوئی آدمی مکمل تو ہوتا نہیں، بنائی سب. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو فالو کر رہے ہیں اس کی اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ، اس کی اچھی باتوں کو اپنائیں، اس کو عمل کریں. آہستہ آہستہ وہ ساری کر دیں جو اس کے اندر اچھی ہے. آپ کو مرشد جو کہے چلو چلا عمل کرو، بدلو. مرشد کے ذریعے روز مراقبہ کیا کرو. اب آپ نے گھنٹے مراقبہ شروع کیا تو چلو چلا عمل تو نہیں ہوا. کوشش کرتا ہے کہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھ کر بیٹھتے وضو کے وضو یا حج یا قیوم کا ورد کرو. اب اس طرح دن میں 1,00,000 مرتبہ یا حج یا قیوم پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے. معلوم 10 سال میں آپ نے 10,000 نہیں پڑھا، یہ تو عمل نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے بتائیے کتنا آپ انصاف سے کہیے کہ آپ یا حج یا قیوم صحیح طرح پڑھتے تھے؟ کیا عمل ہوا؟ کوئی بھی ضرورت نہیں اس پہ. اب وہ کہتا ہے استاد کہتا ہے وضو بھی نہ کرو، چلو کپڑے بھی پاک صاف نہ ہو، کھانا بھی کھاتے رہو، سفر بھی کرتے رہو، یا حج یا قیوم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے، یا حج یا قیوم میں یہ پڑھیں گے. کہاں عمل ہوا؟ کیسے مرشد کی طرز فکر آپ کے اندر ہوتا ہے؟ آپ اتنا آسان کام نہیں کر سکتے ہیں جو جس میں کوئی وضو نہیں ہے، کوئی مصلی نہیں ہے، کوئی جگہ کا تعین نہیں ہے، غسل کا کوئی تعین نہیں ہے، ہاتھ منہ دھونے کا تعین نہیں ہے. آپ وہ بھی نہیں کر سک رہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا سیکھیں گے؟ ابھی یہ جتنا آپ کریں گے آپ کو منتظر ہو جائے گی. وہ درجے میں کرے گی 100 یونٹ آپ کو منتظر ہونی چاہیے. مرنے سے پہلے 5-10 تو ہو ہی جائے گی. وہ بھی کام نام تو آ گیا نا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سب لوگ غور کریں تو مرشد کی تعبیر مرشد کا
زمین تو جب آئے گی آپ تعلیم کریں گے. ابھی آپ یہاں سے سانگڑ سے اور چکر سے اور کہاں سے آپ لوگ آ گئے سننے. یہ اچھی سی بات ہوئی, میں نے بھی سنائی, آپ نے بھی سنی, آپ بھی جاگے, میں بھی جاگے. لیکن اب بنیادی سبق سلسلہ آیا عظیم کا یہ آئی ہوا ہے, میں ضرور میں پڑھا. جب وہی نہیں ہوگا تو آپ باطن میں کچھ نہیں ملے گا, پریکٹیکل آپ کو آتا ہے. جیسے آپ نے ہائی اسکول میں جاتے ہیں سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں, یہاں بھی کوئی درسے کے بعد آپ سرٹیفکیٹ لے لیں گے, یہ نہیں ہوں گے تو آپ کی نالج بڑھ جائے گی. جہاں تک باطن کا تعلق ہے, باطن کے تعلق تو وہی غیر کو چلا تھا. اب پچھلے زمانے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں, 40-40 دن کے روزے بغیر سہری کے, کوئی میں اندر جا کے عبادتیں, 22 سال خانقاہ کا پانی بھرا, خواجہ غریب نواز اندر دلوں مشکل سے بڑے 20 جتنے بھی بزرگ ہیں آپ انہیں دیکھیں. میں بہت چھوٹا سا حقیق فقیر آدمی ہوں, میں نے بھی اپنے پیروں مشکل کی خدمت میں 16 سال شکر گزارے. آپ وہ یا قیوم نہ پڑھ سکے, قرآن میں نعوہ کرتے رہے, کیا ہو صحیح ہوگا کہ آپ کو نالج بالکل ایک چیز ہے.